30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھا کر بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر بعد پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی، وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی محافظوں میں سے ایک ول بارڈ نارپر نے اپنی کتاب دی پرزنر ان ہز پیلس میں صدام حسین کی زندگی کے آخری دن کے بارے میں لکھا ہے۔ ول بارڈ نارپر کے مطابق اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عراق پر حکومت کرنے کے بعد سن 2003 میں صدام کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو سن 1982 میں دجیل شہر میں اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں ایک عراقی عدالت نے نومبر 2006 میں موت کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ہلاک کیے گئے تمام افراد شیعہ مسلک سے تھے اور انہیں صدام حسین پر ایک ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا۔ صدام حسین کو سزائے موت دیے جانے کے وقت اور مقام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے مضافاتی علاقے حادمیہ میں ایک عراقی کمپاؤنڈ جسے امریکی کیمپ جسٹس کے نام سے جانتے تھے میں کنکریٹ کے بنے ہوئے چیمبر میں صدام کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس موقع پر عراقیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بھی وہاں موجود تھا۔ ان افراد کے مطابق جب جج صدام حسین کو پھانسی دیے جانے سے کچھ دیر قبل سزا پڑھ کر سنا رہا تھا تو صدام نے ہاتھ میں قرآن اٹھا رکھا تھا۔ صدام نے قرآن کی یہ کاپی بعد میں اپنے ایک دوست کو دینے کا کہا۔ پھانسی کے موقع پر قیدیوں کے کپڑے پہننے کے بجائے 69 برس کے صدام حسین نے سفید رنگ کی قمیض اور گہرے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ عراق کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ نقاب پوشوں کے ایک گروپ نے صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا، تاہم پھانسی لگنے کے لمحات کو ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا۔ پھانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد ان کے سر اور گلے میں سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا، وہ کپڑا جو عموماً پھانسی دیے جانے سے پہلے تمام مجرموں کے چہرے پر پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھندا لگایا گیا۔ لیکن جب جلاد صدام کے سر کو ڈھکنے کے لیے آگے بڑھا تو صدام نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اس کے بغیر مرنا چاہتے تھے۔ صدام کی پھانسی کے بعد سامنے آنے والی ایک لیک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ جب صدام کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو وہ مسکراتے ہوئے دکھائی دیے اور چلا کر بولے، "کیا آپ اسے بہادری سمجھتے ہیں؟" جس کے بعد وہاں موجود افراد میں سے ایک نے چلا کر انہیں کہا، "جہنم میں جاؤ"، جس پر صدام، جو اپنے دشمنوں پر اپنے ملک کو تباہ کرنے کا الزام لگاتے تھے، نے جواب دیا کہ کیا وہ جہنم عراق ہے؟ بی بی سی ورلڈ کے نامہ نگار جان سمپسن کے مطابق صدام کی پھانسی کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی اس میں وہ انتہائی پرسکون دکھائی دیے اور انہوں نے معافی کے لیے بھیک نہیں مانگی۔ اس ویڈیو میں صدام کو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پھانسی گھاٹ جاتے دیکھا گیا۔ عراق کے اس وقت کے مشیر برائے نیشنل سیکیورٹی موافق الربائی بھی پھانسی گھاٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں بی بی سی کو بتایا کہ صدام خاموشی سے پھانسی گھاٹ کی جانب گئے۔ "ہم انہیں پھانسی گھاٹ کی جانب لے کر گئے، وہ کچھ نعرے لگا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے"۔ موافق الربائی وہی شخص ہیں جن کی سن 2013 میں ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں دیکھا گیا موافق کے گھر میں صدام کا کانسی کا ایک مجسمہ پڑا تھا اور اس کے گلے میں وہی رسی موجود تھی جس سے صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد مختلف ممالک سے لوگوں نے اس رسی کو حاصل کرنے کے لیے بولیاں بھی لگائی تھیں، تاہم موافق الربائی کا کہنا تھا کہ وہ صدام کے مجسمے اور اس رسی کو میوزیم میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدام کی پھانسی کے بعد ان کی میت کی تصاویر بھی عراقی ٹی وی پر نشر کی گئیں جس میں انہوں نے کفن کی بجائے اپنا کوٹ پہن رکھا تھا اور لاش کو ایک سفید رنگ کی چادر میں لپیٹا گیا تھا۔ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ اپنی کتاب دی پرزنر ان ہز پیلس میں بارڈ نارپر لکھتے ہیں کہ صدام کے 12 محافظوں میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ان 12 محافظوں میں سے ہی ایک ایڈم
روتھرسن نے بارڈ نارپر کو یہ بتایا تھا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی تو ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا، ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ہمارے بہت قریب تھا۔ 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا اور پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ صدام حسین کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل رمزے کلارک کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جج کو ایک چٹ تھوائی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ مقدمہ ایک مذاق ہے۔ دوستو، یہ BBC اردو کا مضمون تھا جو 30 دسمبر 2023 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔